پاکستان میں خواتین کے ایک بہت بڑا حصہ ہے جن کو انہیریٹنس نہیں ملتی، میجورٹی۔ یہ افسوس کا مقام ہے کہ مذہب ہمارے اسلام میں بھی سورہ نساء میں میرا خیال کمپلیٹ ڈیٹیل میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو انہیریٹنس ملنی چاہیے، بٹ نہیں، میجورٹی نہیں مل رہی۔ اس حق کو انتہائی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے قرآن میں، لیکن ہمارے ملک کے بعض علاقوں میں خواتین کو انہیریٹنس کے حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے کی خواتین کے لیے محفوظ بنانا ہے، ایک یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور گھر سے باہر خواتین پر تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں سیف انوائرمنٹ کا بہت کام کرنا ہے اور سب مل کر انشاءاللہ کریں گے۔ حکومت اس پہ کام کر رہی ہے، وومن پولیس اسٹیشن کا قیام لایا گیا ہے اور ہر پروونس میں اپنی اس پہ یہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جتنا گورنمنٹ کافی کوشش میں کر رہی ہے، جیسے ڈاکٹر رضا باقر نے کہا، پریزیڈنٹ بھی اس بات میں ہر وقت انوالو ہیں۔ جو لوگ اتنے فیمیلز یا پرسن ود ڈسیبل، ایسے لوگوں کی ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ مدد کیا، ان کو کھڑا کرنا چاہیے، ان کی یہ حق ہے، تو وائی ہم کیوں نہیں ان کو اپنا دے رہے ہیں؟ پولیٹیکل، اکنامک، انسٹیٹیوشنل، سیکشل وائلنس کی بات ہوئی، ہیلتھ، بہت ساری ڈومینس ہیں۔ اس میں سے ایک ڈومین ہے اکنامک امپاورمنٹ۔ اکنامک امپاورمنٹ کی ڈومین کے نیچے اس کے بہت سارے حصے ہیں، اور ایک حصہ ہے وہ ہے فائنینشیل انکلوژن۔ اور یہ جو فائنینشیل انکلوژن کا ایریا ہے، اس کی مراد جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خواتین کو بینکس کتنا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، یہ ایک ایریا ہے جس پہ اسٹیٹ بینک کام کر سکتا ہے۔ Because we are not an institution that deals with the laws of the country, we are not an institution that deals with the public health situation and other areas. تو پہلے تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ کیا وہ امیدیں ہو سکتی ہیں اسٹیٹ بینک سے اپنے مینڈیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اب اسٹیٹ بینک کیا کرتا، کیا ہے اسٹیٹ بینک؟ I just want to explain it. ایک ہمارا کام یہ ہے کہ بینکس کو ریگولیٹ کرتے ہیں۔ تو کیونکہ ہم بینکس کو ریگولیٹ کرتے ہیں، اس لیے ہمیں ایک راستہ ملتا ہے کہ خواتین کی فائنینشیل انکلوژن کے لیے ہم بینکس کے ساتھ ایسی پالیسیز بنوائیں اور لاگو کریں کہ بینکس جو ہیں اور دیگر فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ خواتین کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اگر کوئی خاتون بینک جا کے کوئی بینک اکاؤنٹ کھولنا چاہتی ہے یا کوئی بزنس ٹرانزیکشن کرنا چاہتی ہے، آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ اور گروتھ کے لیے خواتین کا امپاور ہونا بہت فائدے مند ہے۔ اگر آپ اپنی آدھی پاپولیشن کو لیبر فورس میں نہیں لانے کی کوشش کریں گے، آدھی پاپولیشن کی جو سیونگز ہیں، اور خواتین کی بھی سیونگز ہوتی ہیں، ان کو فائنینشیل سسٹم میں نہیں لائیں گے تو آپ کی معاشی ترقی اس طرح نہیں ہو سکتی جس طرح ہوئے گی اگر آپ یہ کام کریں۔ تو یہ دوسری وجہ ہے کہ کیوں اسٹیٹ بینک چاہتا ہے کہ ویمنس کی فائنینشیل انکلوژن کو بڑھایا جائے۔ اور ہمارے پاس اسٹیٹ بینک کے پاس ایک یہ بھی صلاحیت ہے کہ ہم پیسے، اپنے پیسے بینک کو دیں، اور ہم بینک کو یہ کہیں کہ آپ نے یہ پیسہ ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے، اس کو ہم اپنی ری فائنانس اسکیمس کہتے ہیں۔ تو ہم ایک یہ ایسی اسکیم لائے ہیں خواتین کے لونز کے لیے۔ یہ پیسے ہم بینک کو دیتے ہیں کہ آپ جا کے جو خواتین انٹرپرینیورز ہیں، بزنس ویمن ہیں، ان کو آپ یہ قرضہ دیں، اور اس میں میکسیمم جو اینڈ یوزر ریٹ ہے مارک اپ کا وہ 5% ہے۔ 5% پہ یہ قرضے خواتین کو مل سکتے ہیں، اپ ٹل 5 ملین روپیز بڑھا دیں۔ یہ ریکویسٹ آئی، ہم نے ود ان اے کپل آف ویکس ایٹ موسٹ اس لمٹ کو 1.5 سے بڑھا کے 5 ملین اس کو کر دیا۔ اور جب اس کو 5 ملین کیا تو ایک دم سے ہمیں یہ سامنے آیا کہ اس میں ایک بوسٹ آئی۔ اس سے پہلے جو ٹوٹل اماؤنٹ ڈسبرس ہوا تھا وہ صرف 100 ملین ہوا تھا اس اسکیم کے تحت، اور صرف پورے ملک میں صرف 100 خواتین نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ جب سے ہم نے یہ لمٹ بڑھائی اگست پچھلے سال میں، تو ایک دم سے وہ جو 100 خواتین کا فگر 800 میں جمپ ہو گیا 3-4 مہینے۔
جو پہلے اسٹیگننٹ تھا 800 خواتین میں جمپ ہو گیا اور 700 ملین میں اب اس کی ٹوٹل اپروول ہو چکی ہے۔ دوسرا ہم نے